بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سامعین مکرم، ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ادب و آداب اور اس کے مظاہر کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و آداب کو بیان کیا۔ پھر بعد میں ہم نے کائنات کی ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کیا جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور ان کے آداب کے متعلق بھی ہم نے تفصیل بیان کی۔ صحابہ کرام کے آداب کے بعد قرآن مجید کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور ہم نے قرآن مجید کی عظمت کے متعلق 9 باتیں بیان کی، اور اس کے 13 عمومی آداب کو بیان کرتے ہوئے 28 خصوصی آداب کا تذکرہ کیا۔ آج اس مجلس میں ہم ادب و آداب کے اس خوبصورت سلسلے کو بڑھاتے ہوئے طہارت اور پاکیزگی کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی اور اس کے مہم آداب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ طہارت کیا ہے۔ عربی زبان میں طہر یطہر طہرا و طہارتا، اس کا مطلب ہے پاک ہونا، اس کا مطلب ہے صاف ستھرا ہونا، نہانا اور دور کرنا۔ انسان کسی قسم کی آلائشوں کو اور نجاستوں کو دور کر کے نہا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے اور صاف ستھرا کرتا ہے، یا وضو کرتا ہے، ہر 2 صورتوں میں وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں النظافۃ والنزاہۃ عن الاقذار الحسیۃ کالانجاس من بول وغیرہ، والمعنویۃ کالعیوب والمعاصی۔ حسی اور معنوی نجاست سے پاک اور صاف ستھرا ہونا، یہ طہارت۔ حسی اور معنوی سے کیا مراد ہے؟ ایسی نجاست جو محسوس ہو، جیسے کوئی نجس چیز، کوئی پالید چیز، کوئی گندگی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ بول و براز ہے۔ اور معنوی طہارت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اور ایسے عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرے جن کو شریعت نے گناہ کہہ دیا اور عیب کہہ دیا۔ وہ نظر تو نہیں آتے کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے، کینہ اور بغض ہے، اور اسی طرح کی ہی مذموم صفات اگر اس کا گھیراؤ کر چکی ہیں تو اسے اپنے آپ کو ان سے دور کرنا ہے۔
اصطلاحی اعتبار سے علماء امت نے طہارت کی تعریف میں مختلف تعبیرات کو پیش کیا۔ سب سے آسان تعریف جو بیان کی گئی ہے، ارتفاع الحدث و زوال النجس۔ ارتفاع الحدث و زوال النجس، گندگی اور نجاست کو ختم کرنا اور ناپاکی کو دور کرنا، یہی طہارت اور پاکیزگی۔ اور بعض علماء نے تعریف کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ طہارت اس چیز کا نام ہے ارتفاع الحدث بالماء او التراب الطہورین المباحین وزوال النجاسہ، جائز اور پاکیزہ پانی اور مٹی کے ذریعے گندگی کو ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، اسے دور کرنا، یہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ بعض علماء نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، الطہارۃ ہی تنظیف الجسم بالماء او الاتربة النظیفین الطاہرین مع ازالة النجس والخبث من الجسم بحيث يصبح خاليا من كل ما يمنع الصلاة۔ طہارت اور پاکیزگی یہ ہے کہ جسم کو دو قسم کی پاکیزہ چیزوں کے ذریعے، جو پانی اور مٹی ہے، اس طرح صاف کرنا کہ جسم کے اوپر کوئی بھی علائش، کوئی بھی نجاست، کوئی بھی گندگی اور ناپاکی نہ رہے۔ ایسی نجاست اور ایسی ناپاکی جس کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، ایسے تمام قسم کی ناپاکی کو زائل کر دینا، یہ پاکیزگی اور طہارت ہے۔ عربی زبان کے اندر علماء امت بیان کرتے ہیں کہ طہارت کا معنی جب پیش کیا جاتا ہے تو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ طہارت، اس کے دو معنی ہیں، زوال الخبث، رفع الحدث۔ زوال الخبث سے مراد خباثت کو زائل کرنا، یعنی نجاست کو زائل کرنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، اور وہ جگہ پاک ہو جہاں وہ عبادت بجا لانا چاہتا ہے۔ رفع الحدث، اس سے مراد طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور وہ پاکیزگی وضو کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، غسل کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور ہر وہ طہارت جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان شرعی اصول و ضوابط کو اختیار کرتا ہے۔ اگر انسان کو وضو کرنے کے بعد تجدید وضو کرنا ہے کہ میں دوبارہ وضو کر لوں، یا اس نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کہ وہ رات آرام کر رہا تھا تو سونے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں کو سب سے پہلے دھونا ہے، ناک چھاڑنی ہے، پھر وہ پانی کو استعمال کرے، یہ اللہ عز و جلال سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو سلسل الباول کی تکلیف ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، ایسی کیفیت میں ہر وہ اس پہلو کو اختیار کرنا جو شریعت نے بیان کر دیا ہے، جس سے انسان کی پاکیزگی متحقق ہو سکے۔ طہارت کے مراتب کو بھی علماء امت نے بیان کیا ہے۔ جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ طہارت کے بنیادی طور پر 4 مراتب ہیں۔ المرتبۃ الاولی
طہارت کا جو بنیادی اور پہلا مرتبہ ہے وہ یہ ہے تطہیر الظاہر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات. انسان اپنے ظاہر کو پاک کرے کسی بھی ناپاکی سے، کسی بھی نجاست سے اور کسی بھی خبیث چیز سے. تو انسان کا ظاہر ہے وہ پاکیزگی کا مرقع نظر آئے. المرتبہ الثانیہ، طہارت کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ یہ ہے تطہیر الجوارح عن الجرائم والآثام. انسان اپنے جسم کے اعضاء کو کسی قسم کے جرم اور گناہ سے پاک رکھے. یہ طہارت کا دوسرا مرتبہ. والمرتبہ الثالثہ، اور طہارت کا ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے جس کے متعلق جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تطہیر القلب عن الاخلاق المذمومہ. دل کو مذموم رویوں اور اخلاقیات سے پاک کرنا. والرذائل الممقوتہ، اور ایسی رذیل صفات سے، بری صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور دل کو پاک صاف رکھنا جن کی موجودگی میں اللہ ذوالجلال کی ناراضگی ہوتی ہے. طہارت کا ایک چوتھا مرتبہ بھی ہے تطہیر السر عما سوى اللہ سبحانہ وتعالی، کہ انسان اپنے باطن کو پاک صاف رکھے. یہ طہارت اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے سوا ان کے قلبی نہال خانے میں کسی کی محبت نہیں ہوتی. اور یہ صدیقین کو اللہ ذوالجلال نے درجہ عطا کیا ہے، اور کبھی بھی یہ درجہ انسان کو میسر نہیں آتا جب تک وہ نچلے تمام درجوں کو کراس کر کے یہاں تک نہیں پہنچتا. جس بندے کے ظاہر اور جس بندے کے باطن، جس بندے کے اخلاق اور دل کی کیفیت پاکیزہ نہیں، وہ کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. تو انسانی طہارت ظاہری پاکیزگی سے لے کر اس کی اخلاقی رویوں کی پاکیزگی کراس کرتے ہوئے دل کی اتھا گہرائیوں کو بالکل کرید کر پاک صاف کر کے دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کرتے ہوئے اور ہر قسم کی ظاہری، باطنی، معنوی اور حسی نجاست اور پالیدگی اس سے دور ہو کر جب انسان سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نظریہ بناتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو یہ وہ پاکیزگی ہے جو امت کے ہر فرد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. علماء امت نے طہارت کی اقسام کو بھی بیان کیا ہے. علماء امت کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر یا شرعی اعتبار سے طہارت کی دو قسمیں ہیں. طہارت حقیقیہ، حقیقی پاکیزگی، اور طہارت حکمیہ، حکمی پاکیزگی. حقیقی پاکیزگی یہ ہے ہی الطہارت عن الخبث ای النجس وتکون فی البدن والثوب والمکان، کہ انسان اپنے بدن کو، اپنے لباس کو اور اپنی جگہ کو ہر قسم کی نجاست اور پالیدگی سے دور کر لے. اور حکمی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو ہر قسم کی آلائشوں سے
پاک کر لے. اور یہ جو حکمی طہارت ہے، علماء امت کا کہنا ہے کہ انسان جب بے وضو ہو جائے تو اس کو وضو کرنے کے بعد یہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے. اس کی آگے 3 قسمیں ہیں. ایک ہے طہارت کبریٰ، بڑی پاکیزگی. جب تک انسان غسل نہیں کرتا تو انسان اگر جنابت کی حالت میں ہے، انسان اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو غسل کیے بغیر اسے یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی. ایک طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی پاکیزگی. انسان کا وضو خطا ہو گیا، انسان بے وضو ہو گیا تو وضو کرنے سے اس کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. اور تیسری پاکیزگی، جب غسل اور وضو کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، پانی ہی نہیں ہے تو نہ انسان وضو کر سکتا ہے اور نہ انسان غسل کر سکتا ہے. تو ایسی کیفیت میں تیمم کرنا یہ گویا کہ وضو کا بھی بدیل ہے اور غسل کا بھی ایک بدل ہے. علماء امت نے ایک اور اعتبار سے طہارت کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے یہ 5 قسمیں بہت مہم ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی کے جملہ زاویوں کو روشن کرنے والی ہیں اور جملہ زاویوں کو جلا بخشنے والی ہیں. اور اللہ ذوالجلال سے اس دعا کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زندگی کی ایک ایک رمق جو ہے وہ ان 5 اقسام کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے والی اللہ ذوالجلال ہم سب کو نصیب فرمائے. پہلی قسم ہے الطہارۃ الفکریہ، انسان کے فکر کی پاکیزگی. انسانی سوچ، انسانی فکر، انسان کا نظریہ یہ پاکیزہ ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت جب تک پاکیزہ نہیں ہوگی، ارادہ جب تک خوبصورت نہیں ہوگا، سوچ انسان کی مثبت اور پاکیزہ نہیں ہوگی، کبھی اس کا نظریہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا. اور فکر، نظریہ، سوچ، نیت، ارادہ یہ ایک ایسا بیج ہے جس پہ تناور درخت نظر آئے گا. یہ ایسی بنیادی اینٹ ہے جس پہ آپ نے نہ جانے کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے. جب تک اس کی پاکیزگی نہیں ہوگی، اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کبھی بھی عمل کی پاکیزہ نہیں ہو سکتی. اس لیے مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ. کبھی بھی انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا عمل صحیح نہ ہو، اور کبھی بھی انسان کو صحیح عمل کی توفیق نہیں ملتی جب تک اس کی نیت نہ خوبصورت ہو. اور اس لیے مسلم بن یسار کہا کرتے تھے ایاکم والریاء، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچ جاؤ. فإنها ساعة جہل العالم، یہ وہ گھڑی ہے جس سے بڑے بڑے علم والے بھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ، یہ وہ ایک کمزوری ہے جس سے شیطان کسی علم والے کو بھی پھسلا دیتا. ریاکاری، شہرت کے حرص، لوگوں کی واہ واہ کی تمنائیں، دکھلاوا اور فین فالوئنگ، یہ ووٹ بینک اور فالورز کا یہ دھوکہ، یہ انسان کو جہاں صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کرتا ہے
وہاں مخلصین کی سب سے باہر نکال دیتا. اسی لیے تو سلف کہا کرتے تھے متق اللہ عبد فاحب الشہرہ. جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ما صدق عبد فاحب الشہرہ. جس شخص نے شہرت کی حرص پال لی کہ پوری زندگی صداقت جیسے خوبصورت وصف کو حاصل نہیں کر سکتا. جو اللہ عز و جلال کے ساتھ سچا نہیں ہے کسی اور کے ساتھ سچائی کیسے اختیار کر سکتا؟ وہ ہر ایک کو گولی دینا اور لالی پاپ دینا اس کا مشغلہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کی غرض یہ ہے دنیا کیسے راضی ہو. اور اللہ والوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال کی رضا کیسے مل سکتی ہے. اس لیے کہنے والوں نے سچ کہا انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے. بس اوقات 1-2 دن تسلسل کے ساتھ بھی نہ کھائے تو زندہ رہتا ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر شہرت کی بھوک آ جائے یا کسی منصب کی بھوک آ جائے یہ انسان کو قبر کی دیواروں تک بھی نہیں چھوڑتی. انسان کبھی سیر نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر سونے کی 2 وادیاں اگر انسان کو مل جائیں تو یہ پھر بھی چاہتا ہے کہ تیسری ملے تو تب بات بنے گی. تو انسان کو سب سے پہلے اپنے فکر کی طہارت اپنی فکری پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہیے. کبھی بھی اپنے دل کے نہال خانے میں اللہ عز و جلال کی رضا کے سوا کسی اور کو پنپنے نہیں دینا چاہیے. دل کو اس قدر شفافیت کے ساتھ اس قدر کوشش کے ساتھ صاف ستھرا رکھیں کہ ارادے اور نیتیں ظاہر ہوں تو وہ باغیچہ بن کے امت کے سامنے آئے. اور باغیچہ کیسے بنے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے نیتیں ہوں گی تو پھر وہ نیتیں پھلدار درخت بنتے ہیں اور باغ بہار بنتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال کالوعاء. اعمال تو برتن ہیں. برتن کے اندر آپ پانی ڈالیں اور پانی جو کچھ برتن میں ہوگا اس کے اثرات کو ظاہر کرے گا. لیکن اس برتن کے پیندے کے اندر بالکل آخر میں اگر بالکل صفائی ہوگی تو پانی باہر صاف نظر آئے گا. اور اگر کسی قسم کی آلائشیں ہیں نجاست ہے اور پلیدگی ہے تو وہ پانی بھی گدلا ہی نظر آئے گا. یہ اعمال صاف ستھرے اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کی نیت اور ارادہ صاف ستھرا اور اجلا اور دھلا ہوا ہو. اور اگر نیت میں خلل آ جائے اور اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن آ جائے کبھی بھی انسان کا عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا. طہارت کی دوسری قسم ہے الطہارت القلبیہ. قلبی طہارت دل کو بیمار کرنے والے گناہوں سے پاک کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سچا مومن بننا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کو ہر قسم کی اس آلائش سے پاک کر لینا چاہیے جو اس دل کا روگ بن جائے بیماری بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل مومن کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل مخموم القلب صدوق اللسان. روئے زمین پہ بسنے والوں میں سب سے بہترین اور افضل مومن وہ ہے
لوگوں میں سے وہ افضل ہے جو مخموم القلب ہے، جو صدوق اللسان ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی کہ انسان زبان کا سچا ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کی وضاحت کرتے ہوئے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے، وہ 4 پلرز جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس کا مالک بنتا ہے وہ شخص جو پوری کائنات سے افضل ہے۔ وہ 4 پلرز کون سے ہیں؟ هو التقی، ایسا انسان جو متقی ہے، النقی، صاف ستھرے دل والا، لا اسم فیہ، جس کے دل میں گناہ براجمان نہیں ہوتے، ولا باغی، نہ اس کے دل میں بغاوت ہے، ولا غل، نہ اس کے دل میں دھوکہ ہے، ولا حسد، اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی حسد ہے۔ یہ قلبی عمارت جو ہے، جو مثالی عمارت بنتی ہے، اس عمارت کے یہ 4 پلرز ہیں جن کو صاف ستھرا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا متقی انسان، ایسا نقی اور صاف ستھرا انسان دل والا، جس کے دل میں گناہ جڑیں نہیں پکڑتی۔ انسان کو غصہ تو آتا ہے، شیطان تو برے برے تخیلات اور سوچ کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بغاوت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کی بغاوت ہو، رسول کی ہو، قرآن کی ہو، اسلام کی ہو، یا کسی بھی اسلامی نظام کی ہو، بغاوت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ دھوکہ نہیں دیتا نہ وہ اللہ تعالیٰ کو، نہ اس کے رسول کے فرامین کو، اور نہ ہی اس منہج کو جو صحابہ نے اختیار کیا، اور نہ ہی اسلام کو، نہ ہی مسلمانوں کو۔ ولا حسد، وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فلاں چیز فلاں کو کیوں دی۔ میرے بھائی، وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، تم ہو کون اعتراض کرنے والے؟ انت ومن انت، تمہارا مقام کیا ہے کہ تم اللہ سے سوال کرو یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بناؤ؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے سوال کرنے کی جرت ہی نہیں کسی کی۔ فعال لما يريد، جو چاہتا ہے اس کو نافذ کرتا ہے، کیونکہ وہی علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ کہ کس کو کیا چاہیے اور کس کی کیا ضرورت ہے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ دلوں کے بھید نہیں جانتا؟ وہ قلبی احساسات سے مطلع نہیں ہے؟ وہ قلبی احساسات پر مطلع نہیں ہے؟ ایک ایک لمحے کو وہ جانتا ہے، کیونکہ پیدا بھی اس نے کیا، یہ جذبات بھی اس نے بنائے، یہ سوچوں کی کہانیاں بھی اللہ ذوالجلال نے تخلیق کی ہے، لیکن ان کو مثبت بنانا یہ ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو دنیا کے دلوں کو جھانکا اور دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل جو ہے، سب سے پیارا دل اور خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا، فاصطفاہ لنفسی، اللہ تعالیٰ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتی، اور اللہ ذوالجلال نے انہیں پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد دوبارہ پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ ذو الجلال نے پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ. اور ان ہستیوں کو اللہ ذو الجلال نے اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا. یقاتلون علی دینی. جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی اور اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھا کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے جان میں چلی جائے تو یہ بھی بہت سستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2648، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. جس نے اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو وہ صحابہ کا طریقہ اختیار کرے نا. اولئک اصحاب محمد. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. کانو، وہ کون تھے؟ ہم خیر هذه الامہ، اس امت کے بہترین لوگ تھے. ابرها قلوبا، اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں کیے. وَعَمَقُهَا عِلْمًا، اتنا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں ہے. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے والے جو تکلفات میں پڑنے والے نہیں تھے. قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ. یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ ذو الجلال نے چن لیا، جن کی سلیکشن کی اصطفاء و اجتباء اللہ کی طرف سے ہوا کہ یہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، رفاقت سے سرفراز بھی کیا، اور یہی لوگ ہی دین کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں اور نقل کرنے والے ہیں. عبید اللہ ابن ابی العیزار کہا کرتے تھے، کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی، ان کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ اذا رأى الشباب، جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے، یطلبون العلم، کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی طلباء کرام کو دیکھتے، طالبین علوم نبوت کو دیکھتے، تو فوراً یہ کہتے، مرحبا بکم یا نابیع الحکمہ، اے حکمت و دانائی کے منبع و مصدر، تمہیں خوش آمدید. ومصابیح الظلم، اے تاریکیوں میں روشنیاں بکھیرنے والو، تمہیں خوش آمدید. خلقان الثیاب، لباس تو پرانے ہیں. جدد القلوب، لیکن دل بہت تر و تازہ ہے. حلس البیوت، رہتے تو گھروں میں بند ہیں، لیکن ریحان کل قبیلہ، ہر ایک طالب علم پورے خاندان کی خوشبو ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2841، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. کبھی بھی کسی انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو. ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کبھی بھی انسان کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو.
ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه، اور کبھی بھی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اے اللہ مجھے پاکیزہ بنا دے، مجھے پاک کر دے ٹھنڈک سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اللہم طہر قلبی من الخطایا كما طہرت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے اس طرح پاکیزہ بنا دے جس طرح ہر قسم کی میل کچیل سے سفید کپڑے کو تو نے پاکیزہ بنایا۔ وباعد بینی وبین ذنوبی كما باعدت بین المشرق والمغرب، اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جس طرح مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے نفس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، ودعاء لا يسمع، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے، وعلم لا ينفع، اور ایسے علم سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جس سے نفع نہ حاصل کیا جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من هؤلاء الاربع، اے اللہ ان چاروں چیزوں کے معاملے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک عیشۃ تقیہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے زندگی ایسی عطا فرما جو متقی لوگوں کی زندگی ہے، ومیتۃ سویہ، اور اچھی موت عطا فرما، ومردا غیر مخزن، اور اپنی طرف لوٹا میری عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس کو شیخ شعیب الارنوت صحیح لغیری کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لغیری ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس میں ابن سلیم کی وجہ سے کلام کرتے ہوئے ضعف کا حکم بھی لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو قلبی طہارت ہے، قلبی پاکیزگی ہے، یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ دل کو کن کن چیزوں سے پاک کرنا ضروری ہے، جس طرح فکری طہارت کے متعلق آپ نے سنا، اس طرح قلبی طہارت کے لیے کون کون سی علائشیں ہیں جو قریب نہیں پھٹکنی چاہیے۔ کبھی بھی دل کے قریب تکبر کو نہ لائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 91، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یہ بہت بڑے لفظ، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفاظ کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ جو شخص دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھے گا وہ جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے جب یہ الفاظ سنے تو پریشان ہو گئے، فوراً سوال کرتے ہیں، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس سوچ کی بھی کریکشن کی، فرمایا
ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر اچھا لباس پہننا نہیں ہے، تکبر خوبصورت جوتی پہننا نہیں ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر بھی بیان کر دیا کہ ہے کیا، اور جو خوبصورت رویے ہیں ان کے بارے میں رہنمائی بھی دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح ہمیں تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دل میں جگہ نہیں دینی، وہاں حسد اور حقد، اس سے بھی اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت صحیح مسلم کی 7616، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فتحت علیکم فارس والروم، جب فارس اور روم فتح ہو جائے گا تو پھر حالت کیا ہوگی؟ ای قوم انتم، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے نقول کما امرنا اللہ، ہم کون سی قوم ہوں گے جس کے مطابق اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا فارس الروم جب فتح ہو جائے گا تو تم کون ہوگے، تمہارا تعارف کیا ہوگا؟ تو صحابی نے بڑی خوبصورت بات کی جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوگا۔ یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، او غیر ذلک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہوں گے آپ کے؟ تتنافسون، خوف اس بات کا ہے کہ فتوحات تو ہو جائیں گی لیکن تم مقابلے بازی میں اتراؤ گے۔ ثم تتحاسدون، پھر تم باہمی حسد کرنے لگ جاؤ۔ ثم تتدابرون، پھر تم ایک دوسرے کے متعلق پشت پیچھے باتیں کرو گے۔ ثم تتباغضون، پھر آپس میں بغض رکھو گے۔ او نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں بھی اڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ دل کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2510، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی بیماریاں تم بھی آ جائیں گے۔ الحسد والبغضاء ہی الحالقہ، پہلی امتوں کی بیماریاں کیا تھی؟ حسد کرنا، بغض اور عداوت رکھنا، اور یہی حالقہ ہے۔ حالقہ سے مراد مونڈنے والی۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی نہیں، یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم، کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دے دوں جس سے تمہارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، محبت بھی ہوگی، جس کے نتیجے میں جنت جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو،
اس سے محبت بنے گی، اس سے ایمان بڑھے گا، اور اس سے جنت اللہ ذوالجلال آسان فرما دیں گے۔ ایک تیسری قلبی علائش یہ ہے کہ اس کو ریاکاری سے محفوظ رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف کے ساتھ ضائع نہ کرو۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، ایمان نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے، ایمان نہیں ہے اللہ ذوالجلال کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، ایک پتھر پہ اگر کچھ گرد پڑی ہے، موسلا دھار بارش آتی ہے تو کیا وہ پتھر صاف نہیں ہوگا؟ گرد اتر نہیں جائے گی؟ ایسے ہی اس کی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بڑی بات کہہ دی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 2607، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، میرے صحابہ میں آپ کو خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے، الشرک الخفی، یہ خفیہ شرک ہے۔ اور خفیہ شرک کیا ہے؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوا، لیکن یہ اللہ جانتے ہیں کہ کس کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس لیے نماز کو خوبصورت کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ کہیں بہت متقی ہے۔ تو اپنی زندگی کے جملہ زاویوں کو، جملہ رویوں کو، عبادات کو، اخلاقیات کو صرف ایک رخ دیجئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ جب یہ رخ بن جائے گا تو دل کے اندر کسی قسم کی پالیدگی نہیں رہے گی، ایسا صاف دل پھر اللہ ذوالجلال کو بہت پسند آتا ہے۔ یہی قلب سلیم ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس کے لیے انسان نہ جانے کیسے کیسے گرج پالتا ہے اپنے دل میں، اس نے میرا مال لے لیا، اس نے یہ کیا، اس نے میری اولاد کے متعلق یہ بات کی، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی۔ وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا۔ اس قلب سلیم کو اور اس کی صفات کو سمجھنا اور قلب سلیم بنانے کے لیے قد و کاوش کرنا، یہ دنیا جہان کی سب سے خوبصورت کوشش ہے۔
اپنے دل میں ایک چوتھی قسم کی علائش بھی نہیں رکھنی چاہیے، وہ نفاق ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے بارے میں حذیفہ مرعشی بیان کیا کرتے تھے، ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، جس کی خلوتیں اور جلوتیں ایک ہوں، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، یہی مومن ہے، یہی مخلص ہے۔ منافق کی نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ قیامت کو عزت۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ منافقوں کا رویہ ہے، یا جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے تو صرف دھوکہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ دھوکہ شیطان نے تمہیں دے رکھا ہے منافقو، دھوکہ دے رکھا ہے تمہیں اے دل کے مریضو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دھوکہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر سچائی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو حد فاصل ایک مومن اور کافر اور منافق کے درمیان اور مرتاب کے درمیان جو شک کرنے والا ہے۔ مومن کو ہر وقت سوچ سے لے کر عمل تک اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے، روشنیاں ہی روشنیاں نظر آتی ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے کہہ دیا، ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی، پوری ہو جائے گی۔ ایک پانچویں علائش انسان کو اپنے دل سے دور کرنی چاہیے، دنیا طلبی کی حرص۔ ایسا فکر، ایسی حرص، ایسا طمع، ایسا لالچ جو صرف طواف کر رہا ہے کہ دنیا کیسے مل سکتی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6382، اور یہ روایت ہر اس ذی شعور کے لیے جس کو اللہ نے عقل و دانش دی ہے، اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ من طلب العلم، جو علم کو حاصل کرتا ہے، لیباہی بہ العلماء، علماء کے ساتھ فخر کرنے کے لیے کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، اور دوسری روایت میں آتا ہے لیجاری بہ العلماء، جھگڑا کرنے کے لیے، او لیماری بہ السفہاء، یا بیوقوفوں سے جھگڑنا کے لیے وہ علم سیکھتا ہے، او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا وہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے، انہیں اپنے مرید بنانا چاہتا ہے۔ فَهُوَ فِي النَّارِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے وہ جہنم میں جائے گا، دوسری روایت میں اللہ عز و جلال اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، جس روایت کے اندر 254، جس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء، اس نیت سے علم نہ سیکھو کہ تم فخر کرو، ولا لتماروا به السفہاء، نہ اس لیے کہ بیوقوفوں سے کج بحثی کرو گے، ولا تخیروا به المجالس، اس لیے نہیں کہ کسی بڑی مجلس میں جگہ مل جائے، فمن فعل ذلك فالنار النار، جس نے ایسا کیا اس کے لیے تو جہنم اور جہنم ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری روایت سنن ابی داود میں ہے 3664، اور صحیح الجامع کی بھی روایت ہے 6159، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ،
جو علم سیکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے جو سیکھنا چاہیے، لیکن وہ سیکھتا ہے لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا عرضا من الدنيا، دنیا مل جائے یا اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے، لم يجد عرف الجنہ یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ ایک چھٹی قسم کی علائش بھی انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکیزگی اور طہارت تسلسل کے ساتھ قائم رہنی چاہیے، احکامی شریعت کی صداقت کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال اس لیے فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ فرما دیجئے اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، فلا أعبد الذين تعبدون من دون اللہ، پھر میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں، میں تو اللہ ذوالجلال کے سوا ان لوگوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرے گا، زندگی دی ہے نا، تمہیں موت بھی دے گا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دعا سکھائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3502، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا کیا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہمیں ایسی خشیت عطا کر دے جو تیری نافرمانیوں اور ہمارے درمیان حائل بن جائے، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ ہمیں ایسی اطاعت نصیب فرما دے جس کے ذریعے یہ اطاعت ہمیں جنت تک پہنچا دے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اے اللہ ایسا یقین عطا فرما دے جس سے دنیا کی مصیبتیں بڑی ہلکی نظر آئیں، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا، اے اللہ ہمیں ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہماری قوتیں باعث برکت بنا دے، اس سے فائدہ لینے والے بنا دے، ما احییتنا، جب تک زندہ رہیں ان کا صحیح استعمال کریں، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اے اللہ انہی صفات کے ساتھ ہمارے وارث بھی بنا، بعد والے بھی ایسا ہی کریں، اے اللہ جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہی اس کا بدلہ لینا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اے اللہ دنیا کو ہمارا غم نہ بنانا اور نہ ہی ہمارا مبلغ علم بنانا، اس لیے نہ ہم علم سیکھیں، پڑھیں، ڈگریاں لیں کہ مال مل جائے، اللہ اس طرح کی علائشوں سے ہمیں دور رکھنا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا، اے اللہ جو ہم پہ رحم نہ کرے اس کو ہم پہ مسلط نہ کرنا۔ ایک ساتویں علائش بھی ہے جس کو دل سے دور رکھنا ضروری ہے قلبی طہارت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟
کفار سے دلی دوستی قائم رکھنا. مومن کے دل میں کفار کی محبت نہیں ہو سکتی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کسی کا یورپ کا چکر لگ جائے تو پاکستان کے کسی بھی ہوائی اڈے پہ جب لینڈنگ کرتا ہے تو اس کی زبان پہ جو پہلا باب آتا ہے باب فضل امریکہ اور باب فضل کینیڈا، اس کو اور باب نظر نہیں آتا. اور کہاں کا یہ باب ہے؟ یہ وہی باب ہے جو شیطان نے کتاب لکھی اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ واپس آیا، دھوکہ کھا کے آیا. جبکہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یہود اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعض ان کے بعض کے دوست ہیں. جس نے ان کے ساتھ دوستی کی وہ بھی انہی میں سے ہے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. اور دوسری جگہ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنوں کے چاہیے کہ وہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اس کا کیا تعلق ہے پھر ایمان کے ساتھ؟ اللہ ذوالجلال تو تمہیں ڈراتے ہیں. کس سے؟ کہ اللہ ذوالجلال سے بھی ڈر جاؤ اور اس کے عذاب سے بھی ڈر جاؤ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تم نے پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، حساب تو اس نے ہی لینا ہے. اس لیے مومنوں کے چھوڑ کر کافروں کو اپنا ہم نوالا ہم پیالہ بنانا اور اپنے دلوں کو لبریز کرنا ان کی محبت سے اور دل میں محبت بیٹھانا، یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعاد فی اللہ. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے کسی کے ساتھ، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رضا کی دشمنی کرتا ہے، یہ وہ صفات ہیں فَإِنَّمَا تُنَالُ وِلَایَةُ اللَّهِ بِذَلِكَ. اللہ کا ولی بنتا ہی انسان ان چیزوں کے ساتھ. وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ. اور کبھی بھی انسان ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا. وَإِنْ كَثْرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ. خواہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والا ہو، تہجدیں پڑھنے والا ہو، حتى يكون كذلك، جب تک اس کی یہ کیفیت نہ بن جائے. وقد صارت مواخات الناس على امر الدنيا وقد صارت مواخات الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا. لیکن لوگوں کی محبتوں کے زاویے تو ایسے ہی بن چکے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اور ایسی محبتیں
ان کو کچھ بھی عطا کرنے کا باعث نہیں بن سکے گی۔ ایک 8ویں علائش ہے جس سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، بدگمانی نہ رکھے۔ بدگمانی جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر بہت ساری حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کسی بد زبان، بد گمان، یہ دو ایسے لوگ ہیں، نہ انہیں چین آتا ہے زندگی میں، نہ یہ معاشرے کو چین لینے دیتے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، گمان سے بچ جاؤ، کثرت سے گمان کرنا، اس سے بچ جاؤ، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بلا شبہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ ذوالجلال توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سوء الظن، بدگمانی کیا ہے، برا گمان کیا ہے؟ امتلاء القلب بالظنون السیئہ بالناس، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو مختلف قسم کے گمانوں سے لبریز کر لینا۔ پھر کیا ہوگا؟ حتی یطفح علی اللسان والجوارح، دل جب بھر جاتا ہے برے گمانوں سے تو پھر وہ یہ بدگمانی انڈیلتا ہے انسان کی زبان پر، تو الفاظ سننے کو ملتے ہیں اور اس کے ایکشن سامنے آتے ہیں، وہ ان گمان کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے 5123، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچ جاؤ کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، سوء الظن غیبۃ بالقلب، جس طرح زبان کے ساتھ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح دل کی غیبت بدگمانی ہے۔ حارث المحاسبی کہا کرتے تھے، احمل قلب عن سوء الظن بحسن تاویل، اچھی تعویل کر لیا کرو کہ نہیں اس کا مقصد یہ ہوگا، اچھا راستہ نکال لیا کرو اور بدگمانی نہ کیا کرو۔ اپنے دل کو ایک 9ویں قسم کی علائش سے بھی دور رکھنا چاہیے، وہ ہے دل کی سختی۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان کے دل ایسے سخت ہوئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر یا اس سے بھی سخت ہوگا۔ حالانکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے ایسے پتھر ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کتنے ایسے پتھر ہیں جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ذو الجلال غافل نہیں ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما ضرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب، اللہ ذو الجلال کے عذابوں میں سے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ذو الجلال کی طرف سے جو سزائیں آتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ وما غضب اللہ علی قوم الا نزع الرحمة من قلوبهم، اللہ ذو الجلال کا جس قوم پر غضب ہوتا ہے اللہ ان کے دلوں سے رحمت کو نکال لیتے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابعد القلوب من اللہ، ابعد القلوب عن اللہ القلب القاسی، اللہ ذو الجلال سے دور ہونے والے دلوں میں سے وہ دل ہے جو سخت دل ہے۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے، قسوۃ القلب من اربعۃ اشیاء، چار چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ اذا جاوزت قدر الحاجہ، جب یہ چار چیزیں حدود تجاوز کر جائیں، الاکل والنوم والکلام والمخالطہ، کھانا ضرورت ہے لیکن انسان بے ضرورت بھی کھانے لگ جائے، نیند ضرورت ہے لیکن بے تحاشا سونا شروع ہو جائے، بولنا ضرورت ہے لیکن بے جا گفتگو کرے، لا یعنی گفتگو میں پڑ جائے، المخالطہ، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا ہے لیکن اس قدر ملنا جلنا بڑھا دے کہ باتیں بھی چلی جائیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جب اپنے ان میئرز کو کھو بیٹھتی ہیں، حدود سے تجاوز کرتی ہیں، تو پھر یہ انسان کے دل کی سختی کا باعث بنتی۔ کما ان البدن اذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، انسان کا جسم بیمار ہو جائے تو کوئی کھانا پینا نفع نہیں دیتا۔ فكذلك القلب اذا مرض بالشهوات، جب دل بھی شہوتوں کا مریض بن جائے، لم ينفع فيه المواعظ، تو پھر واعظ و نصیحت ایسے دل کو نفع نہیں دیتی۔ اپنے دل کو 10ویں علائش سے پاک رکھنا ہی اصل طہارت ہے۔ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچیے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے شہوتوں کی محبت کو، عورتوں میں سے، اولاد میں سے، قناطیر المقنطرہ، اور خزانے جو ہیں خواہ وہ سونے کے ہوں یا چاندی کے، نشان زدہ گھوڑے ہیں اور چھپائے ہیں اور کاشتکاری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو دنیا کی زندگانی اور اسی کی رنگینیاں ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی طرف جو لوٹنا ہے اور جو اللہ ذو الجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان جملہ شہوتوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہ دینے کی وجہ سے انسان کے دل کی صفائی رہتی ہے،
اس کا انجام تو بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 5090 اور صحیح مسلم کی روایت 2740، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے لیے ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 486، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ذکر کیا، پھر فرمایا ان الدنیا خاضرۃ حلوہ، دنیا دیکھنے میں تو بڑی بھلی نظر آتی ہے، خاضرۃ المنظر حلوۃ المذاق، دیکھنے میں بڑی ہریالی ہے، سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، چکھنے میں بڑی مزیدار لگتی ہے، فاتقوها، اس دنیا سے بچ جاؤ، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی بچ جاؤ، ثم ذکر نسوة ثلاثة من بنی اسرائیل، پھر بنی اسرائیل کی 3 عورتوں کا تذکرہ کیا، امرأتین طویلتین وامرأة قصیرہ، 2 لمبے قد والی عورت اور ایک ٹھگنی عورت، لا تعرف، اس کو کوئی پہچان نہیں تھی، فاتخذت رجلین من خشب، اسے لکڑی کے پاؤں بنوائے، جوتی بنوائے، وصاغت خاتما فحشدت من اطیب الطیب، اور اس نے ایک انگوٹھی بنوائی جس میں سب سے اچھی خوشبو ڈالی، فإذا مرت بالمسجد او بالملأ، جب وہ مسجد کے پاس سے گزرتی ہے لوگوں کے پاس، قالت به ففتحته ففاح ريحها، تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتی اور خوشبو پھیل جاتی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس عورت کا نام فتنہ رکھا، فسموها فتنہ، فتنے سے بچنا یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت 5232، ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو جب وہ اکیلی ہو۔ فقال رجل من الانصار، ایک آدمی کہنے لگا انصار میں سے، اللہ کے رسول افرأیت الحم، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قال الحم الموت، یہ تو موت ہے، جس طرح موت سے ڈرتے ہو اس طرح اس پہلو سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے دروازے بند کیے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ خواہش کی تھی، لو ترکنا هذا الباب للنساء، اگر ہم، اس لیے تو صحابی رسول نے یہ کہا تھا، لو ترکنا هذا الباب للنساء، اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو دروازہ خاص کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں چلتے جب دیکھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا استأخر، فَلَيْسَ لَكُنَّ أَن تُحَقِّقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّةِ الطَّرِيقِ، اے عورتوں الگ ہو جاؤ، مردوں کے ساتھ یہ شانہ بشانہ چلنا، مل جل کے چلنا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ راستوں کے کناروں پہ چلو۔ پھر صحابیات ایسا ہی چلتی تھی، حتی ان ثوبها ليتعلق بالجدار من شدت لصوقها به، ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ الجھ جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ بندہ مومن کو فکری طہارت، فکری پاکیزگی کے ساتھ قلبی طہارت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ان 10 چیزوں سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں فکری طہارت بھی نصیب فرمائے، قلبی طہارت بھی نصیب فرمائے۔ بقیہ 3 پاکیزگیوں کے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو اگلی مجلس میں ہوگی۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.